بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہتا، کیونکہ بادشاہوں کے بادشاہ سے کوئی خالی ہاتھ لوٹا ہے؟ اللہ ہی تو ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو تم سے بس وفا مانگتا ہے، ایسی وفا جس میں اللہ کو بھولا نہ جائے۔ اس کے ساتھ وفا کر کے تو دیکھو، ساری دنیا کو تمہارے آگے کام پر نہ لگا دے گا تو پھر کہنا، اور تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم سنبھالتے سنبھالتے تھک جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ وہ عظیم بادشاہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ایسا بادشاہ جو اپنے بندے کے لیے خود آسمان دنیا میں آتا ہے اور کہتا ہے مجھ سے مانگ کے تو دیکھ، اپنے رب سے باتیں کر کے تو دیکھ، بندگی کر، سجدے کر، رکوع کر، آنسو بہا، رو کے دکھا، مانگ کے دکھا، تڑپ کے دکھا۔ بدبخت ہے وہ وجود جو ساری ساری رات گزر جاتی ہے اور اس کی فجر بھی گئی، عشاء بھی گئی۔ تہجد کا رونا میں کیا روں، تہجد کا رونا تو میں تب روتی، ہر کوئی نمازی ہوتا یہاں تو فرض نماز ہی ختم ہو گئی ہے، تہجد کے رونے کیا روئے جائیں۔ میرا اللہ تعریف کر رہا ہے رات کو اٹھنے والوں کی، جو اللہ کے آگے روتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سجدے میں سر رکھتے ہیں، اللہ انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ تتجافا، اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، میرے اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کتنا خوبصورت لفظ ہے تتجافا۔ اس کا ظاہری ترجمہ ہے بستروں سے جدا ہونے والے، وہ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رابعہ بصری تھی، ساری ساری رات گزر جاتی تھی اور نماز میں عبادت جب کرتی تھی تو کہتی تھی یا اللہ ایک ہی سجدے میں ساری رات گزر جاتی ہے، تیری رات تو کتنی چھوٹی ہے۔ تتجافا کا مطلب ہے جفا کرنا، جفا کرنا، اس کا مطلب ہے بے وفائی، کہ تو کتنی خوبصورت میرا اللہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مجھ سے وفا کرتے ہیں اور مجھ سے اتنی وفا کرتے ہیں کہ اپنے بستروں سے بے وفائی کر جاتے ہیں، اور بے وفائی تو ہمارے ماحول میں بہت بری بات ہے اور وفا اچھی بات، تو کتنی پیاری بات کسی کہی میرے اللہ نے۔ یہ وہ بندے ہیں جو اپنے بستر کے لیے وفا کرتے ہیں اور میرے ساتھ وفادار بن جاتے ہیں۔ جسم ٹوٹتا ہے، نیند آتی ہے اور اپنے آپ کو اٹھاتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، چھینٹے مارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو اس شخص کو جو تہجد میں اٹھا، وضو کیا، مصلی بچھایا، پھر اپنی بیوی کو اٹھایا اور وہ نہ اٹھی تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ پھر فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک ہو اس عورت کو جو رات کو اٹھی، تہجد پڑھی، وضو کیا، پھر خاوند کو اٹھایا، اگر اس کا خاوند نہیں اٹھا تو اس کے منہ پر چھینٹے مارے پانی کے، پھر دونوں اٹھ کر اللہ کو منانے کھڑے ہو گئے۔ اللہ ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ان کو دیکھ دیکھ کر آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، عرش کا در کھل جاتا ہے، جیسے ماں بچے کو اتنے پیار سے دیکھ رہی ہوتی ہے، ایسے کی نظریں دیکھ دیکھ کر قربان ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے چہرے کے جذبات دیکھنے کے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی میرا رب ان محبتوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے جو ماں بھی ان نظروں سے نہیں دیکھ رہی ہوتی۔ 70 کا لفظ عربی میں زبان میں کثرت کے لیے آیا ہے، عدد کے لیے ہے۔ میرے رب کو اپنے بندے سے پیار ہے اتنا کہ جس کا کوئی عدد ہی نہیں، جس کی کوئی حد ہی نہیں، جس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا اے داؤد اگر ان نافرمانوں کو پتہ چل جائے کہ یہ نافرمان مردوں اور عورتوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، صرف ان کو اتنی خبر ہو جائے کہ ان کا اللہ ان کی ساری نافرمانیوں کے باوجود بھی ان سے کتنا پیار کرتا ہے، تو ان کے جوڑ آپس میں جدا ہو جائیں، اکٹھے نہ رہ سکیں۔ اگر ان کو میری محبت کا پتہ چل جائے تو ان کے جوڑ سلامت نہیں رہیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا اے داؤد ایک بات تو بتا، اگر میں نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو میں فرما برداروں سے کتنا پیار کروں گا۔ سبحان اللہ۔
फरमाबरदारों से मेरा प्यार कैसा होगा। फिर सुनो आगे मेरे अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, ए दाऊद जाओ जाओ मेरे नाफरमानों को बताओ, उनको बिशारत दो। नाफरमानों को तो बिशारत नहीं दी जाती, नाफरमानों को तो हथकड़ी लगाई जाती है। ये चोर है, ये डाकू है, इसको हथकड़ी लगाओ। पर मेरा अल्लाह कहता है दाऊद नाफरमानों को खुशखबरी दे दो कि अल्लाह उनको क्या बिशारत दूँ। दाऊद ने फरमाया कि अल्लाह मैं उनको क्या बिशारत दूँ। फरमाया मेरा बंदा तू जितने मर्जी गुनाह कर ले, जितने मर्जी मुंह काले कर ले, जितने मर्जी तू कत्ल कर ले, जितने मर्जी तू शराबें पी ले, जितने मर्जी तू ज़िना कर ले, जितनी मर्जी तू नमाज़ें छोड़ ले, पर तू एक दफ़ा कह दे कि अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मैं सारे गुनाह माफ़ कर दूँगा। इतनी सारी अहादीस और इतनी सारी रवायात में उलमा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा महरूमी के बायस है कि उसके लिए जो नमाज तहज्जुद ना पढ़ता हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला आसमान दुनिया की तरफ आते हैं और पुकारते हैं, कोई है मुझसे मांगने वाला, कोई है मुझसे रोज़ी मांगने वाला, कोई है मुझसे अपनी परेशानियों का हल मांगने वाला, कोई है मुझसे जो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला। अल्लाह ताला कहते हैं मैं उसको माफ़ कर दूंगा। उसके लिए रात को हमें जल्दी सोना पड़ेगा और तहज्जुद को आखिरी हिस्से में अदा किया करें। जो तहज्जुद का टाइम है जैसे तो रात को ही है तहज्जुद, आप किसी भी वक्त रात को पढ़ सकते हैं, मगर इसका ज़्यादा अफजल टाइम है आप रात को आखिरी हिस्से में पढ़ा करें और आप सो जाएं। इसके लिए आप रात को आखिरी हिस्से में इसको पढ़ा करें और अल्लाह ताला से राज़ो नियाज़ किया करें, उससे दुआएं मांगा करें। बहुत सारी दुआएं कबूल होती हैं और इस नमाज का बहुत ज़्यादा सवाब है। आप हर किसी के पास जाकर ये कहती हैं मुझे ये परेशानी है, मुझे वो परेशानी है, मैं परेशान हूँ, ये है वो है। कभी अल्लाह ताला को अपनी परेशानी बताई है? और फिर मुझे ये बताना कि अगर बताई है तो फिर बताओ क्या उसने पूरी नहीं की? आपकी सारी परेशानियाँ मेरा अल्लाह पूरी कर देता है, उसके हल सिर्फ उसके पास हैं। वो बादशाहों का बादशाह है, वो बीमारियों से निजात देने वाला है, वो अपने बंदों को रिज़्क देने वाला है। जितने मर्ज़ी हुक्मरान आए जाए, जितना मर्ज़ी हुक्मरानों को पसंद कर लो, जब तक हम खुद अपना आप नहीं बदलेंगे तो हमारे हालात नहीं बदलेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।